بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ کذالک اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان قریب ہیں کہ اوپر سے پھٹ پڑے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقینا اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء، حمایتی، مددگار، بچانے والا، شافع، اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کذالک پھر آ گیا، جیسے کذالک پہلی آیت میں تھا اور یہ 7ویں آیت میں بھی ہے، اس کذالک کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا۔ اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ، سب سے بڑی بستی، سب سے اہم بستی والوں کو، ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا، میں نے عرض کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سبھی مومن ہوتے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو خواہش مند ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو اس نے نہیں بنائی ہے، جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں۔ فاللہ هو الولی، تو اے کم عقلو اللہ ہی ہے ولی، ایک ہی ولی ہے، بس اس کو پکڑو، اسی کو اپنا ولی مانو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وہو یحیی الموتیٰ، وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید بن رہی ہے۔ تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے، حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، sovereignty belongs to him and him alone۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی، ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نوع سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے۔ ومن الانعام ازواجا، اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے، مادہ بھی ہے۔ یذرؤکم فیہ، اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، افزائش نسل، اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بسط وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف، کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے، شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا ہے، یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے، دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو۔ موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو۔ تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی، توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى ہے، ایک معین وقت ہے، لقضی بینہم، ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ ذالکہ کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ان اقیم الدین، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ واستقم کما امرت، آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اسی پر جمے رہیے۔ نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس، یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن آپ نہیں، آپ کھڑے رہے۔ الحق من ربکم، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے پورے پر ایمان لائے، جو چاہے چھوڑ دے، دفع ہو جائے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ تم اللہ ربنا وربکم، ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ لا حجت بیننا، آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، الیہ المصیر، ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا، جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں؟ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا۔